کیا کہیں گے اور کیا اب اس کے بعد سے جو یہ حالات بنے ہیں اس کے بعد کیا نوٹس آیا؟ دیکھیں جو اٹیک ہوا ہے اس کا تو ہم سب کو دکھ ہے، بے قصور لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. جس طرح اب ہمارا ویزا 9 سال بعد لگا ہے اور اب ایک دم سے انہوں نے ہمیں رولز بتایا ہم نے ان پہ فالو کیا ہے. LTV کے لیے بھی ہم نے اپلائی کر دیا تھا جو انہوں نے ٹائم کی لمٹ بتائی تھی، اور اب ایک دم سے وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ریٹرن کرنا ہے. تو ہمارا تو ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ لنک ہے. ہمیں دکھ ہے جو بچے بارڈر پہ ہیں، مائیں دور ہیں ان سے. ہمیں کوئی بھی قانون یا کوئی بھی مذہب دھرم کوئی بھی کسی بھی کنٹری میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہسبینڈ اور وائف کو علیحدہ کیا جائے یا ماں اور بچے کو علیحدہ کیا جائے. جیسے بارڈر پہ بھی بچے اس طرف ہیں، مائیں اس طرف ہیں، کچھ بچے یہاں ہیں، مائیں ادھر ہیں، اور یہ بات غلط ہے. اور میری درخواست ہے مودی صاحب سے، مطلب پرائم منسٹر سے، کہ یہ سب کچھ ایسے نہ کیا جائے. جیسے وہ شوہروں سے دور ہو گئی ہیں ایسے ہمیں بھی نہ کیا جائے. ایک طرح سے ہم بھی ماری جائیں گے. ہمیں بھی 9 سال بعد ویزا ملا. کیا پروسیس کیا تھا؟ جیسے آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ اس پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، آپ نے کیا کیا پروسیس کیا ہے اس میں؟ ہماری 9 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا لیکن نہیں تھا ہو رہا. 9 سال تک ہم نے انتظار کیا. پھر ہماری آن لائن شادی ہوئی ہے. میری پھپھو کے بیٹے ہیں، مطلب بوا کے بیٹے ہیں میری. ہمارا آن لائن نکاح ہوا ہے، پھر ہمیں ویزا ملا ہے، اور اب 2 ماہ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اور یہ ایک دم سے ایسے ویزا کہہ رہے کے ہیں. بعد کیا فارمیلٹی رہتی ہے؟ ویزے کے بعد ہم لانگ ٹرم جو ویزا کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، ہمیں ویزا ملا تھا، وزٹ ویزا ملا تھا ہمیں 15 دن کا. اور یہاں پر آ کر انہوں نے بولا تھا کہ LTV جو ویزا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جتنا وہ ٹائم لمیٹڈ ہے اس کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور ہم بارڈر کراسنگ ہوئی تھی میری 28 فیبروری کو، اور 1 مارچ کو میں FRO میں گئی تھی. مطلب انٹری وغیرہ انہوں نے وہ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے 4 مارچ کو، مطلب 4 مارچ کو ہم نے وہ LTV اپلائی کر دیا تھا. اس کے بعد 13 مارچ کو ہمیں اس کی LTV کی ساری جتنی بھی وہ تھی انویسٹیگیشن انہوں نے ساری کی ہم سے. انہوں نے مطلب 13 مارچ کو انہوں نے ہم سے انٹرویو کیا تھا LTV کے لیے، اور 14 مارچ کو ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جانا تھا. پھر ہم نے ان سے پرسنلی بھی پوچھا FRO سے کہ ہمارا ویزا کل ختم ہو جانا ہے اور پھر اب ہم رکیں یا جائیں. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ویزا LTV میں آ گیا ہے، اب آپ LTV میں آ گئے ہیں اور اب آپ اسٹے کر سکتے ہیں. لیکن اب اچانک سے ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ان لیگل ہے، انڈر پروسیس ہے ابھی LTV. تو لیکن جو قانون نکلا ہے اس میں LTV کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں جانا لاگو نہیں ہے. اور نیو LTV کا بھی اندر چانس ہے کہ جو نیو LTV آگے کریں گے ان کو ایشو ہوگا. لیکن اب میری یہی ان سے مطلب اپیل ہے پرائم منسٹر سے کہ ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے. اور آگے سے انہوں نے ویزے بھی سارے بند کر دیے ہیں، اور اوپر سے ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. اگر میں ان لیگل طریقے سے رہ رہی تھی تو پھر مجھے 14 مارچ کو جانا چاہیے تھا نا. پھر انہوں نے مجھے کیوں یہ کہا کہ آپ LTV میں اسٹے کریں. لیکن تو یہ کب تک ایشو ہوگا ویزا؟ کچھ آپ نے پتہ کیا ہے کہ؟ ہاں جی، ان سے پتہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو اسٹے کے لیے کہہ دیا ہے. 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی، 6 بھی، سال بھی لگ سکتا ہے. اور ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہمیں ریٹرن کچھ دے دیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے آپ کو اسٹے کے لیے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے ہمیں بلایا ہم گئے ہیں. FRO والوں نے بھی بلایا ہمیں، مطلب یہ جو انسپیکٹر ہوتے ہیں، تھانہ ہوتا ہے جو، انہوں نے بھی ہمیں بلایا، ہم وہاں بھی گئے ہیں. لیکن اب اچانک سے جب یہ آرڈر ہوا ہے، جب یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب تحصیلدار ہیں انہوں نے ہمیں نوٹس بھیجا کہ آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. وہ ہمارے گھر میں بھی آئے ہیں، وہ مطلب مجھے خود بول کر گئے تھے آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. 15 مارچ کا آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. 15 مارچ کا نہیں، ہمارا 14 مارچ کا ایکسپائر ہو گیا تھا. اور میں نے ان سے تب بھی کہا تھا کہ اگر میں ان لیگل طریقے سے تھی آپ کو تب کہنا چاہیے تھا، اب آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو انہوں نے لانگ ٹرم ویزے میں اسٹے کا بولا تھا اور ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہی بات ہم نے مطلب یہ جو تحصیلدار ہے ہم نے انہوں نے بھی ہم سے پوچھا تھا جب ہم اسٹے کر رہے تھے کہ آپ نے اسٹے کیوں کیا. اور ہمیں انہوں نے اپلیکیشن وہ جو ID ہوتی ہے اس کی LTV کی انہوں نے ہمیں وہ دی تھی، اور یہی بولا تھا کہ آپ کو کوئی بھی کچھ کہے گا آپ نے وہ پروف دکھانا ہے. یہ اس طرح کی جب ہم نے ان سے بات کی تھی، مطلب ان کو بتایا تھا کہ تحصیلدار نے ہمیں یہ ایسے وہ کیا ہے. یہ مطلب کل میل آیا ہے آپ کو ایگزٹ پرمٹ کینسل کر دیا ہوا ہے؟ ہاں جی، پہلے ان کا میل آیا تھا کہ آپ کو مطلب جانا ہے.
پہلے انہوں نے ہمیں میل کیا تھا کہ آپ کو جانا ہے، لیکن پھر ہم نے ان کو کال کی تھی کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ایل ٹی وی میں اسٹے کریں. پھر ہم نے ان کو کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا غلطی سے ہو گیا ہے، آپ ایل ٹی وی میں ہی ہیں، آپ نہیں جائیں گے. انہوں نے پھر میل کی، یہ ایگزٹ ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا. پھر تحصیلدار کے مطلب انہوں نے پھر کال کی اگین. انہوں نے کہا کہ آپ کو وارن کیا جاتا ہے، آپ چلے جائیں، نہیں تو آپ کو لیڈی پولیس آ کر بارڈر کراس کروا دے گی. لیکن میں نے ان سے تب بھی کہا تھا کہ ہمیں ایف آر او والوں نے بولا ہے کہ یہ سارا پروسیس ہمارے انڈر میں آتا ہے، ہم یہ طے کرتے ہیں کون جائے گا اور کون آئے گا. اور انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ نے نہیں جانا. اور اب مطلب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا ایف آر او کیا ہوتا ہے، ہم تو ایف آر او کو جانتے ہی نہیں. پھر ہم نے مطلب وہ لائر کے پاس گئے ہیں، انکو شرما. ہم نے ان کے ذریعے ایک پٹیشن وہ ہم نے مطلب ان کے اگینسٹ کی ہے تحصیلدار نے کے. تو اب کوئی انہوں نے بلایا آپ کو تھانے پہ، بلایا ہے کیا ہے ابھی؟ کیا بلایا ہوا ہے آپ کو تھانے پہ یا کیا؟ ہاں جی، ابھی جانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پٹیشن کا بھی وہ آج